تو چلیے اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ حضرت نبی اکرم شفیع معظم و رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی مبارک حدیث سے، یہ حدیث حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمہ اللہ تعالی علی نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں نقل فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اترا کر چلتا ہے، یعنی گھمنڈ کے ساتھ چلتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا، اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ تو گھمنڈ کے ساتھ چلنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اترا کر چلنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، کیونکہ جو بڑائی ہے، جو کبر ہے، جو تکبر ہے، جو غرور ہے، وہ صرف اللہ کو ہی جچتا ہے، اور کوئی بھی شخص یہاں دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو غرور جچے، سو تکبر جچے۔ اگر کوئی شخص اور ایسا ہوتا جو تکبر کے لائق، مطلب ہماری ذہن میں کے مطابق اگر ہوتا، تو وہ انبیاء علیہ السلام ہوتے۔ انبیاء علیہ السلام پھر وہ بڑائی کے لائق ہیں، وہ بہت بڑے تھے وہ، لیکن انہوں نے بھی کبھی غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا۔ تو جب انبیاء تکبر نہیں کرتے، پھر ہم کس چیز پہ تکبر کریں؟ نہ ہمارے پاس اچھے اعمال ہے، نہ ہمارے پاس دین کی پابندی، نہ شریعت کی پابندی، نہ کسی اور چیز کی پابندی۔ جن چیزوں پہ غرور کرنا چاہیے، جب وہ چیزیں ہیں ہی نہیں، پھر بھی ہم کن چیزوں پہ غرور کریں؟ تو اس لیے غرور نہ کیا جائے، اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور جو شخص غرور کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس غرور جیسی بدترین لعنت سے نجات عطا فرمائے، اور ہمیں دین پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پلیز ایک بار بتائیے سب لوگ، کیا میری آواز آ رہی ہے؟ Is there any problem in voice؟ پرابلم ہے یا آ رہی ہے؟ سر آ رہی ہے سر۔ چلیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چلیے ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ پہلے تھوڑا سا دیکھ لیتے، ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، ہم نے جوازم مظاہرے سٹارٹ کیے تھے۔ ان میں سے ہم نے کون کون سا پڑھا تھا؟ جی سعید صاحب فرما دے، ہم نے کیا کیا پڑھا تھا اس میں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر ہم نے پڑھا لم اور پڑھا لمہ۔ ہاں ماشاء اللہ، ہم نے لم اور لمہ کی بات کری تھی۔ تو لم کیا کام کرتا ہے؟ سر مظاہرے پر جزم دیتا ہے۔ میننگ میں کیا فرق آتی ہے، جاتی ہے؟ سر اسٹریسفل نیگیشن پاسٹ میں پیدا کرتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور یہ لمہ؟ سر لمہ بھی جزم دیتا ہے، اور میننگ آتی ہے اس کی ابھی تک نہیں۔ ہاں ماشاء اللہ، یعنی یہ بھی نیگیشن کرتا ہے، اور جی سر۔ ابھی تک نیگیشن ہوتی ہے۔ جس پوائنٹ پہ بات ہم کر رہے ہیں، اس پوائنٹ تک پورے پاسٹ کی نیگیشن ہوتی ہے، وہ لمہ کی بات ہو گئی۔ یہ جو لمہ ہے نا، لمہ یہ اور ایک طریقے سے بھی یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہاں لمہ کی بات میں نے کی تھی کل پرسوں، انشاءاللہ تعالی اب یہ لمہ جو ہے یہ ظرف زمان کے طور پر بھی یوز کیا جاتا ہے، ظرف زمان۔ چلیے سعدیہ مجید بولے ظرف زمان کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر جو ٹائم کو ڈینوٹ کرتا ہے۔ جو ٹائم کو ڈینوٹ کرتا ہے، ماشاء اللہ۔ اور ظرف مکان؟ جو کسی اسپیس کو ڈینوٹ کرتا ہے۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ اتنا کافی ہے، اتنا بس اتنا کافی ہے۔ تو ظرف زمان کی کوئی اگزامپل دیں گے آپ؟ جیسے فار ایگزامپل جیسے میں نے کل کھانا کھایا، کل، پرسوں، آج، ہے نا، کب، جب، تب، یہ سب ظرف زمان ہے۔ تب میں بھی ہے نا ایک ٹائم ہے، تب میں، جب میں بھی، کب میں بھی ایک ٹائم ہے۔ تو یہ سب کے سب ظرف زمان ہو گئے۔ لمحہ ہے اپنا، یہ لمحہ اٹس آلسو یوزڈ ایز ظرف زمان، یہ ظرف زمان کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا جب یہ
جازم مضارع بھی ہوتا ہے، جازم مضارع کے طور پر بھی یوز کیا جاتا ہے، اور یہ ظرف زمان کے طور پر بھی یوز کیا جاتا ہے. تو اس کو جب یہ ظرف زمان پہ یوز کیا جائے گا، جب ہم نے کل دیکھا تھا جب یہ جازم مضارع یوز کیا جاتا ہے تب اس کو لما جازمہ کہتے ہیں. لما جازمہ کی بات ہم نے کی، جازمہ مطلب جازم دینے والا، جازمہ. اور یہ جو لما جو ظرف زمان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اس لما کو ہم کہتے ہیں لما ہینیہ. ہین عربی میں ٹائم کو کہتے ہیں، لما ہینیہ. ہینیہ تو ٹھیک ہے نا، لما ہینیہ ہم کہتے ہیں ہین. جہاں بھی آپ کو قرآن میں ہین ورڈ دکھے، اس ہین کا مطلب ہوتا ہے ٹائم، ایک مقرر وقت. ٹھیک، تو لما ہینیہ یعنی یہ کون سا لما ہے؟ جو ٹائم کو ڈینوٹ کرتا ہے، جو زمان کو ڈینوٹ کرتا ہے، یا پھر اس کو لما ظرفیہ بھی کہتے ہیں. لما ظرفیہ، ظرف مطلب جو ٹائم یا سپیس کو ڈینوٹ کرے، اس لیے اس لما کو ہینیہ بھی کہتے ہیں اور ظرفیہ بھی کہتے ہیں. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ جو اپنا لما ہینیہ یا لما ظرفیہ ہوتا ہے، لما ظرفیہ کی بات کرتا ہوں، باقی میں یہاں پہ مٹا دیتا ہوں. جو لما ہینیہ اپنا ہوتا ہے نا، یہ فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے، فعل ماضی پر یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور جو میننگ پروڈیوس ہوتی ہے، یا تو وہ فیوچر کی میننگ پروڈیوس ہوگی یا پھر وہ پاسٹ کی میننگ پروڈیوس ہوگی، ڈپینڈنگ اپون دی کانٹیکسٹ. ہم دیکھ لیں گے سیاق و سباق کو، ہم دیکھ لیں گے بات کس زمانے کی ہو رہی ہے، تو اکارڈنگلی ترجمہ ہوگا. وہ خود سینٹینس میں سمجھ آتا ہے کہ سینس کیسا بن رہا ہے، تو اکارڈنگلی ہم اس کو سمجھ جائیں گے. فار ایگزامپل، جیسے مان لیجیے ایک ورڈ ہے، ایک ورڈ ہے عربی میں اذا. اذا از سیم ایز لما. اذا بھی کیا ہوتا ہے؟ اذا بھی یہی ظرفیہ ہوتا ہے جو ٹائم کو ڈینوٹ کرتا ہے. جیسے قرآن میں آپ دیکھیں سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، دیکھیں ذرا یوں لکھا ہوتا ہے، نصر اللہ. تو جا کیا چیز ہے؟ جا کیا چیز ہے؟ جا یہ فعل ماضی ہے نا، فعل ماضی ہے. اذا ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ اذا جاء، جب آئی. اذا مطلب جب، اذا مطلب جب، ٹھیک ہے نا. تو وین، اذا جاء جب آیا، نصر اللہ اللہ کی مدد، ترجمہ یہ ہونا چاہیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اذا جاء نصر اللہ جب اللہ کی مدد آئے، والفتح اور کیا کہتے فتح اور کامیابی، تو اس ٹائم کیا کریں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، اور جب تم دیکھو کہ لوگ، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ داخل ہوتے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، فوج در فوج. جب کراؤڈس میں وہ لوگ دین میں داخل ہو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ فسبح، تو پھر تم اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کا ذکر کرو. اب یہاں پہ سوال یہ ہو سکتا ہے، سر آپ کیسے بول سکتے ہو کہ یہاں پہ فیوچر کی میننگ آئے گی؟ اذا جا جب مدد آئے اللہ کی، کیسے بول سکتے ہو؟ میں اس لیے بول سکتا ہوں کیونکہ آگے آپ دیکھیں گے نا، فسبح فعل امر ہے، حکم ہے، تو پھر تم اس وقت کیا کرو؟ تسبیح کرو. فسبح، تسبیح کرو پھر اپنے رب کی، اور نماز پڑھو، جو بھی احکامات ہیں آگے. تو اگر یہ پاس کے بارے میں ہوتا، پھر فیوچر کا وقت، فیوچر کا حکم نہیں دیا جاتا کہ جب آئی مدد تو پھر تم تسبیح کرو. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ پھر جب مدد آئے، جب بھی آئے اللہ کی طرف سے، جب بھی مدد آئے تسبیح کرو اللہ کی. جب بھی دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے تو تم تسبیح کرو اللہ کی، ہے نا. جب بھی تمہیں فتح نصیب ہو، تسبیح کرو اللہ کی، ذکر کرو اللہ کا. تو یہاں پہ اذا حالانکہ ہو گیا یہ پاسٹ ٹینس پہ، دیکھیے ذرا، جا آپ پہ داخل ہوا لیکن میننگ یہاں فیوچر کی آئی. تو میننگ یا تو فیوچر کی آئے گی یا پھر پاس کی آئے گی، یعنی مضارع یا ماضی کی آئے گی، ڈپینڈنگ اپان دی کانٹیکسٹ. یہ سب خود سمجھ آ جاتا ہے جب انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، تو یہ خود دکھ جاتا ہے کہ نہیں میننگ یہاں پہ پاس کی آئے گی یا فیوچر کی آئے گی. یہ ہر ایک لینگویج میں ایسے کچھ سینٹینسز ہوتے ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں، سینٹینسز نہیں الفاظ ہوتے ہیں، جو فیوچر میں بھی آپ استعمال کر لیں گے اور
पास्ट में भी इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन और मीनिंग अकॉर्डिंगली आएगी। ऐसे कुरान में कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। जो लम्मा होता है, पहले बोलूं, जो लम्मा होता है, लम्मा ज़र्फिया, जो टाइम को डिनोट करता है, इसकी मीनिंग भी होती है जब। इसकी मीनिंग होती है जब। एक बात यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हम कैसे पहचानेंगे लम्मा कब ज़र्फिया होगा और ये लम्मा कब क्या कहते हैं, जाजिमा होगा। तो मैंने कल कहा था, जब लम्मा मुजारे पे दाखिल होगा, जब लम्मा मुजारे पे दाखिल होगा, इट विल बी लम्मा जाजिमा, तब लम्मा जाजिमा होगा और इस पे जज़म देगा। और अगर लम्मा माजी पे दाखिल हुआ हो तो फिर ये लम्मा कौन सा होगा, लम्मा हीनिया या लम्मा ज़र्फिया। अगर मुजारे पे दाखिल हो तो जाजिमा, अगर माजी पे दाखिल हो तो ज़र्फिया। अच्छा सर, इस लम्मा ज़र्फिया का कोई एराबी अमल है? इसका कोई एराबी अमल नहीं है, इसका कोई एराबी अमल नहीं है। सर फिर क्यों पढ़ा रहे हो ये सब? इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग जान जाएं कि अगर लम्मा माजी पे दाखिल हुए तो कैसी मीनिंग आएगी, ठीक है ना। उस टाइम आप लोग इसको लम्मा जाजिमा नहीं समझना, उस टाइम खामखा जज़म नहीं देना माजी पे। फेले माजी मबनी होता है, माजी मबनी होता है, माजी पे नसब जर, नसब जज़म और रफा की कोई बात नहीं होती। पहले माजी मबनुल अस्ल है, ये मबनी होता है। फेले मुजारे पे एराब की बात होती है, तो फेले मुजारे पे जब लम्मा होगा तो उस पे जज़म देगा, और उस वक्त उसकी मीनिंग जब नहीं आएगी, उसकी मीनिंग उस टाइम टाइम नहीं होगी। उसकी मीनिंग क्या होगी उस टाइम लम्मा की? उस टाइम निगेशन होगी, पूरे पास्ट की निगेशन होगी अभी तक, जब ये मुजारे पे दाखिल होगा। ये बातें हमने पिछली क्लासेस में कर ली हैं। तो जब ये फेले माजी पे दाखिल होगा, इस वक्त इसकी मीनिंग आएगी जब, सेम एज इज़ा। ये वाला लम्मा इज़ा के सिमिलर है बिल्कुल। इज़ा की मीनिंग होती है जब, तो लम्मा की मीनिंग भी होती है जब, ठीक है ना जी। तो कुरान की एक वर्स है सूरा यूनुस में, सूरा यूनुस में, ये चैप्टर नंबर 10 है कुरान में, और वर्स है 80, वर्स है 80। आप लोगों ने सुना होगा ना, जब हजरत मूसा अलैहि सलाम, जब फिरौन ने अपने जादूगरों को बुला लिया और कहा कि ये हजरत मूसा अलैहि सलाम नाउज़ बिल्लाह जादूगर है, तो तुम लोग इनके साथ देखो कि इनको हरा दो। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम के पास सामने जब वो जादूगर आ गए, तो उन्होंने उनसे कहा तुम डालो, क्या तुम्हें डालना है मैदान में? सब लोग मैदान में जमा हो गए। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया कि तुम लोग डालो मैदान में जो उसमें डालना है, फिर देख लेते हैं। तो क्या कहा मूसा अलैहि सलाम ने? फलम्मा जाअस सहारतु, कुरान कहता है, हाफिज साहब मेरी मदद करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह कहता है फलम्मा जाअ, जा अस्सहरतु हम्म, क़ाल लहुम माशाल्लाह मूसा जी, अलक़ू मा अंतुम मुल्क़ून। अलकू मा अंतुम मुल्कून। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? देखिए, फलम्मा, फ क्या होता है? फिर। चलिए अनम्यूट करें, जो लोग अनम्यूट कर सकते हैं। सुहेल अहमद, क्या होता है फ? सर तो सर फिर। हाँ, तो फिर, देन, है ना। फ लम्मा, लम्मा जब, फिर जब, जा, क्या हो गया? जा, आया। आया, ठीक। अब ये काम फेल है। अब सहारतु यानी जादूगर, तो ये फाइल यहाँ पे इसमें जाहिर है, इसलिए फेल वाहिद यूज किया। फलम्मा जाअ सहारतु, जब आए जादूगर, फिर जब जादूगर आए, फिर जब जादूगर आए, जब वो लोग आ गए, तो कौला, क्या हो गया? कौला, कहा। कहा, माशाल्लाह। लहुम, सर उनसे सर।
ان سے. ہاں میں نے کہا تھا قال کے ساتھ حرف جر لام ہمیشہ یوز ہوتا ہے بطور صلہ, تو یہاں اس لیے لا استعمال ہوا, ٹھیک ہے نا. قال لہم, کہا ان سے. موسیٰ, یہ فاعل ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ القو, یہ فعل امر ہے, انشاءاللہ ہم آگے کچھ کلاسز کے بعد یہ دیکھ لیں گے, سیکھ لیں گے. القو مطلب ڈالو. کیا کہا؟ ڈالو. وہ لوگ میدان میں تھے نا, تو کہا میدان میں ڈالو, جو کچھ میں ڈال. ما القو, ڈالو. ما جو, انتم ملقون, جو تم ڈالنے والے ہو, یا جو تمہیں ڈالنا ہے, جو تمہیں ڈالنا ہے. دیکھیں یہاں پہ لما کا ترجمہ جب ہو گیا, اور داخل کس پہ ہوا؟ فعل ماضی پہ. داخل ہوا فعل ماضی پہ, چونکہ ایک پرٹیکولر واقعہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے, تو اس کو ہم تلمیح کہتے ہیں. اس کو نا تلمیح کہتے ہیں. تلمیح یہ پوئٹری میں یوز ہوتا ہے, اس کو پوئٹک ڈیوائس ہے, ایک صنایع بدایع میں سے ہے تلمیح, یعنی کسی پرٹیکولر واقعے کی طرف اشارہ کرنے کو تلمیح کہتے ہیں. تو یہاں بھی اس آیت میں تلمیح ہے, یعنی ایک پرٹیکولر واقعے کی طرف اشارہ ہے جو واقعہ ہو چکا ہے, اس لیے ترجمہ کیا کریں گے؟ پاسٹ والا. ترجمہ کیا ہوگا؟ پاسٹ والا, کیونکہ یہ واقعہ ہو چکا ہے, تو خود بخود ہمیں سمجھ آتا ہے کانٹیکسٹ سے, ہاں یہ واقعہ ہو چکا ہے, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ان سے موسیٰ نے کہا کہ تم ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے, تو ترجمہ ہوگا یہاں پہ اس لما کا, یہ پاسٹ والا, اس کا ترجمہ نکالیں گے. جب لما کا ترجمہ یہاں جب ہی ہوگا, لیکن اس یہاں پہ جا کا ترجمہ پاسٹ کا کریں گے. ابھی میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد, جیسے ابھی اس سے پہلے میں نے کہا تھا اذا جا, دیکھیں یہاں بھی ہے اذا جا. اذا اور لما میں کوئی فرق نہیں ہے نا. جب لما ظرفیہ ہوگا اس میں اذا میں کوئی فرق نہیں. اذا بھی جب ہوتا ہے, اذا جاء نصر اللہ, نصر اللہ ہے. یہاں پہ دیکھیں جب آئے فتح, جب آئے مدد اللہ کی, جب اللہ کی مدد آئے, تو یہاں پہ ہم فیوچر کا ترجمہ کریں گے جا کا. تو یہ لما کی خصوصیت ہے. لما ظرفیہ جو ہوتا ہے نا, یہ فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے, لیکن میننگ یا تو ماضی کی دے گا یا مضارع کی دے گا, ڈپینڈنگ اپان دی کانٹیکسٹ, ڈپینڈنگ اپان دی سیاق و سباق. جو سیاق و سباق ہوگا, جو کانٹیکسٹ ہوگا, جو بات ہو رہی ہوگی, اسی کے اکارڈنگ اس کا ترجمہ ہوگا, یا تو ماضی کا ہوگا یا تو مضارع کا ہوگا. کیا یہ کلیئر ہے؟ مجینہ یہ سمجھ آ رہا ہے؟ جی سر. کسی کو اس میں کوئی کنفیوژن ہے؟ افلا کو سمجھ آئے؟ جی سر. چلے ماشاء اللہ. چلے پھر نیکسٹ ورس ایک دیکھ لیتے. اچھا جو اس کی نیکسٹ ورس ہے 81, اس میں بھی لما یوز ہوا ہے. 1081 سورہ یونس چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 81. کیا ہے حافظ؟ فلما فلما القوا فلما القوا قال موسیٰ. بھول رہے ہیں کیا آپ؟ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به ما جئتم به, یہاں پہ کیا ہے؟ بھی کے بعد کیا ہے؟ به السحر. نہیں, یہاں پہ قوم ہے نا, اور پھر ہے السحر. ایک بات بتا دوں, یہ چیز ہوتی ہے نا, یہ چیزیں, یہ اصول تفسیر میں بڑی کام آتی ہے. اس کی وجہ سے اس سحر کا مطلب کیا بولوں, ترجمہ کرنے کا اندازہ بدل جاتا ہے. خیر انشاءاللہ اللہ نے کبھی چاہا تو سمجھاؤں گا آپ لوگوں کو کیسے ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد یوں ہوگا, جب بھی آپ لوگ قرآن یاد کریں تو یہ لوگ چیزیں ساتھ رکھیں, کہاں لا ہے, کہاں تو ہے, کہاں عین ہے, کہاں سمپل وہ گول ہے, ان کو کیا کہتے ہیں وہ مجھے بھی نہیں بولنا. اچھا میں خود لکھ رہا ہوں, کیا ہے آگے؟ ان اللہ سیبطلہ. یہاں پہ سب بھی آ گئے. چلیے اب تو آپ ترجمہ اور کریں گے. پھر کیا ہے؟ ان اللہ
لا ایسے ہے. يصلح ان اللہ لا يصلح عمل المفسدين یصلح عمل المفسدين عمل المفسدین. دیکھیں چلیے سعدیہ آپ انمیوٹ کریں. سعدیہ جی سر. ہاں بولے کیا ہوتا ہے فا؟ پھر لما جب القو ڈالا. ڈالا نے کہا نا ان کو ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے. فلم پھر اس کی نیکسٹ ورس ہے فلما القو پھر جب انہوں نے ڈالا. میں نے کیوں کہا ترجمہ انہوں نے؟ کیونکہ آپ کو دکھ رہا ہے نا واو جمع ہے نا. القا القا فلما القو جب انہوں نے ڈالا. قال موسیٰ تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹھیک. ما جئتم به تم جو ہے نا یہ جا کا مخاطب والا مخاطب جمع والا سیگا ہے. سیکنڈ پرسن جمع. جی تم جا کا یعنی تم کہیں تم نہیں نہیں. یہ چیز کیا ہے؟ یہ جو یہ نافیہ نہیں ہے. جو تم ہاں دیکھیں اگر ہوگا نا اکیلا جا مطلب وہ آیا. جا وہ لایا ٹھیک ہے نا. ما جئتم بھی جو تم لائے ہے نا جو تم لوگ لائے. تو ان لوگوں نے اپنے ساتھ لایا. ان لوگوں نے کیا کیا ہے نا ان لوگوں نے اپنے وہ کچھ سانپ ڈالے. ان لوگوں نے سانپ اپنے نا اس میں میدان میں ڈالے. تو ایک روایت میں انہوں نے رسیاں ڈالی ان کو سانپ بنے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ما جئتم بھی جو کچھ تم لائے ہو نا. اب وہ السحر السحر وہ کیا ہے؟ یہ تو جادو ہے. کھلا جادو ہے. یہ جادو ہے. اچھا میں ترجمہ کر رہا ہوں یہ جادو ہے. یہ کیوں میں کر رہا ہوں؟ یہ اس کی وجہ سے کر رہا ہوں. یہ آگے انشاءاللہ آپ لوگ اصول تفسیر جب پڑھ لیں گے نا اصول ترجمہ قرآن پڑھ لیں گے آپ کو سمجھ آئے گا. خیر ابھی کے لیے حضرت مسلم نے کیا کہا کہ جو تم لوگ لائے ہو نا السحر جادو. یہ جادو ہے جو کچھ تم لوگوں نے لایا یہاں میدان میں ڈالا. یہ تو جادو ہے. پھر کیا ہے آگے؟ ان اللہ ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک اللہ تعالیٰ. ان کی وجہ سے اس میں جلالت اللہ پہ نصب آیا. سَيُبْتِلُهُ سا مطلب قریب ٹھیک. یبتلہ ہو ضمیر ہے یعنی سحر کی طرف یہ راجع ہے ٹھیک ہے. تو اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ ان قریب اس کو باطل کر دے گا. تمہارے سحر کو تمہارے جادو کو اس بلیک میجک کو ختم کر ڈالے گا. باطل کر دے گا جھٹلائے گا. جھوٹ ثابت کر دے گا تمہاری جادو کو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ پھر سے اس ان کی وجہ سے نصب آیا. لا یصلح لا یصلح یصلح مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سدھارنا ہے نا. ان اللہ لا یصلح بے شک اللہ تعالیٰ سدھارتا نہیں عمل المفسدین مفسدین کے کام کو. یعنی بے شک اللہ تعالیٰ مفسدین کے کام کو نہیں بناتا. ان کا کام نہیں بن جاتا. اللہ مفسدین کے کام کو نہیں بناتا. اللہ مفسدین کا کام نہیں بناتا. کام بنانا سمجھتے ہیں نا؟ جی سر. ہاں کام بے شک اللہ تعالیٰ مفسدین کا کام نہیں بناتا. یعنی جو کچھ وہ لوگ کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی مدد نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرتا اور ان لوگوں کا کام اللہ کے خلاف اللہ کے نبی کے خلاف اللہ کے رسول کے خلاف نہیں بنتا. تو یہاں بھی لما کی اپلیکیشن میں سمجھا رہا ہوں. لما یہاں بھی کیا چیز ہے جی ظرفیہ. ہاں لما یہاں بھی ظرفیہ ہے ٹھیک ہے نا. اور داخل ہوا اس پہ فعل ماضی پہ. داخل ہوا فعل ماضی پہ. تو یہاں
جب والی میننگ دی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ماضی کی ہی میننگ پروڈیوس ہو گئی، ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم فیوچر والی میننگ اس لمحہ کی دیکھ لیں گے اور ایک لاسٹ بس کریں گے لمحہ پہ، پھر انشاءاللہ نیکسٹ آگے بڑھیں گے. قرآن میں ایک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں چیپٹر نمبر 17 اور ورس نمبر ہے 67. حافظ صاحب پڑھیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ فی البحر ضَلَّ مَا تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ لا ایاہ، اور یہاں پہ جیم ہونا چاہیے. جب بھی آپ لوگ قرآن یاد کریں تو یہ پنکچویشن سے لوگ یہ بھی یاد کیا کریں کہ کہاں پہ کیا ہے. ٹھیک. اس کے بعد فلما نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ الی البر. أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. اچھا دیکھیں وَإِذَا جب، اور جب مسکم، مس کہتے ہیں ٹچ کرنے کو، جب ٹچ کرے تمہیں، جب چھو جائے تمہیں، جب آئے تمہیں کیا آئے در، مصیبت. جب تمہیں آئے مصیبت کہاں فی البحر، سمندر میں، پانی میں، دریا میں. بحر کہتے ہیں پانی کو، سمندر کو، دریا کو. جب تمہیں دریا میں مصیبت آئے. دیکھیں یہاں پہ فیوچر، کیوں فیوچر ہے دیکھیے آگے آپ کو خود سمجھ آئے گا کہ میں فیوچر کا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں. دلہ، یہ کون سا ٹینس ہے؟ یہ بھی پاسٹ ہے، ٹینس پاسٹ ہے. دلہ من تدعون الا ایاہ. دلہ کہتے ہیں گمراہ ہونے کو، ہے نا، گم جانے کو، کھو جانے کو. دلہ تو گم ہو گیا، یعنی اٹ از سرٹن کہ وہ گم ہو جاتا ہے. کون گم ہو جاتا ہے؟ من تدعون، جس کو تم پکارتے ہو، الا ایاہ، اس کے بغیر، اللہ کے بغیر جن جھوٹے خداؤں کو تم پکارتے ہو نا. جب سمندر میں تم پہ مصیبت آ بنتی ہے، جو تمہاری نیا ڈوبنے لگتی ہے، تو پھر تم انہیں ایسے بھول جائے تو جیسے کہ وہ کہیں کھو گئے ہوتے ہیں. نہیں تو وہ تمہارے وہ جھوٹے خدا کھو جاتے ہیں اس ٹائم، گم ہو جاتے ہیں اس ٹائم، تمہارے ذہن سے گم ہو جاتے ہیں، تمہیں یاد ہی نہیں رہتے وہ الا ایاہ، سوائے اللہ کے. اس ٹائم تمہیں اللہ ہی یاد آتا ہے. اس ٹائم اللہ کے سوا سارے تمہارے وہ جھوٹے خدا ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. فلما، دیکھیے اب فلما، پھر جب، نجاکم، نجات دیتا ہے، فلما نجاکم، پھر جب، انہیں نجات دیتا ہے، بچاتا ہے تمہیں، تمہیں الی البر، خشکی کی طرف. پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف لے آتا ہے، تمہاری ناؤ کو خشکی کی طرف لے آتا ہے، اعرضتم، تم کیا کرتے ہو؟ منہ پھیر لیتے ہو. اعرضتم، اعراض کرتے ہو، منہ پھیر لیتے ہو. فلما، پھر جب، نجاکم، تمہیں نجات دیتا ہے، الی البر، خشکی کی طرف، اعرضتم، تم پھر سے منہ پھیر لیتے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، کفور کہتے ہیں ناشکرے کو. اب اس کا ترجمہ آپ لوگ کریں گے. کفور مطلب ناشکرا. اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ چلیے افلا آپ اس کا ترجمہ کریں جلدی، ٹائم اینڈ ہونے والا ہے. افلا.
چلے سعید صاحب آپ کریں. وکان الانسان کفورا. جی. اور ہوں انسان ہوں. ناشکرہ ہے کیوں کہا؟ کانا تو پاسٹ ہے نا. سر یہاں پر یہ فعل تام استعمال ہوا ہے. یہاں پہ سر یا تو پھر یہ پاسٹ میں میننگ پیدا کرتا ہے وہ ابھی تک موجود ہے. انسان پہلے سے انسان کی خصلت ہی ہے کہ ناشکر ہے. تو اس کفور پہ نصب کیوں آیا؟ کانا کی وجہ سے. کانا کی وجہ سے. ویری گڈ. وہ کانا انسان کفورا. اور انسان اصل میں ترجمہ ہوگا بڑا ناشکر ہے. اس بڑا ترجمہ کرنے کا کیا ریزن ہے وہ ہم بتا دیں گے آگے انشاءاللہ. فی الحال آپ لوگوں کے لیے اور انسان ناشکرہ ہے. اور انسان اور آدمی ناشکرہ ہے. تو دیکھیں اس آیت میں کیا ہے؟ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ. اور جب تمہیں آتی ہے مصیبت فی البحر، بحر میں، سمندر میں، دریا میں، ضل من تدعون الا ایاہ. تو گم ہو جاتا ہے، گم ہو جاتے ہیں وہ سب. تدعون جسے تم پکارتے ہو، وہ گم ہو جاتا ہے، وہ کھو جاتا ہے جس کو تم پکارتے ہو. الا ایاہ، اس کے سوا، اللہ کے سوا. جن بھی جھوٹے خداؤں کو تم لوگ پکارتے رہتے ہو، جن کی عبادت تم لوگ کرتے ہو، وہ سب کے سب اس ٹائم گم ہو جاتے ہیں. یعنی تم انہیں ایسے بھولتے ہو کہ وہ کھو گئے تمہارے دماغ سے، گم ہو گئے اللہ کے سوا. اس وقت میں صرف اللہ یاد آتا ہے. اور جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے نا، بندہ کتنا بھی گناہ گار ہو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ فلما نجاکم. پھر جب وہ تمہیں نجات دیتا ہے، جب وہ تمہیں نجات دیتا ہے، الی البر، خشکی کی طرف، یعنی اس سمندر سے جہاں تمہاری ناؤ ڈوبنے لگتی ہے. جب تم خود ڈوبنے لگتے ہو تو جب تمہیں پھر وہ خشکی کی طرف، ساحل کی طرف لے آتا ہے، نجات دیتا ہے، اعرضتم، تم کیا کرتے ہو؟ اعراض کرتے ہو. اعرضتم، تم اعراض کرتے ہو. حالانکہ دیکھیں یہ سب کے سب کیا ہے؟ ماضی والے سیگے. نجاکم، اعرضتم، ضل، دیکھیں ذرا، ضل، مسکم، یہ سب کے سب ماضی والے فعل ہے. لیکن جب اذا اور لما ان پہ داخل ہوتا ہے نا تو میننگ یا تو ماضی کی دیں گے یا پھر فیوچر کی دیں گے. اگر ایک پرٹیکولر واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہو تو ماضی کی میننگ آئے گی، نہیں تو فیوچر کی، مضارع کی میننگ آتی ہے. مضارع کی، ناٹ فیوچر، مضارع کی میننگ آتی ہے جس میں پریزنٹ اور فیوچر بھی ہو. تو یہاں بھی دیکھیں ایک ایسا کانٹیکسٹ ہے کہ کسی پرٹیکولر واقعے کی طرف، اس میں کوئی تلمح ہی نہیں ہے. ایک پرٹیکولر واقعے کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا جا رہا. اس سے پہلے ہم نے 2 ورسز پڑھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جہاں تھا اور ان جادوگروں کا تذکرہ جہاں تھا، تو وہاں ایک پرٹیکولر واقعے کی طرف اشارہ تھا اور وہاں لمحہ کا ترجمہ پاسٹ کے ساتھ ہوا. لیکن یہاں دیکھیں، یہاں ایک جنرل بات ہو رہی ہے کہ جب تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہے تم پھر اللہ کو پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے دیتا ہے، اور اس کے بعد بھی پھر تم لوگ منہ پھیر لیتے ہو. اور پھر انسان کی ایک خصلت بیان کی گئی اس جملے میں، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. اور آدمی تو ہے ہی بڑا ناشکرا، اور آدمی بڑا ناشکرا ہے، آدمی ناشکرا ہے. تو کتنا بھی اللہ تعالیٰ، یعنی اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہم پہ ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ شکر ادا نہیں کرتے. شکر تو دور کی بات، ہم لوگ تو فرض بھی ادا نہیں کرتے. حالانکہ شکر کرنا بھی فرض ہے، شکر کرنا بھی ضروری ہے. تو انسان کی یہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے. یہاں پہ جو کانا کا ترجمہ، کانا جو ہے فعل ناقص، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہے ہوگا، کیونکہ جب سے انسان ہے تب سے ناشکرہ ہے. یہاں پہ ہر انسان ناشکرہ نہیں ہوتا. پیغمبر، صحابہ، اہل البیت اور اولیاء یہ ناشکرے نہیں ہوتے نا. تو پھر انسان کی بات ہو رہی ہے ایک جنس، جو الف لام یہاں پہ ہے نا، الف لام یہاں پہ ہے. آپ لوگ انشاءاللہ جب میں الف لام کے انواع پڑھاؤں گا آپ لوگوں کو تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا الف لام کا ترجمہ کیا ہوگا، کس انسان کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ ایک عموم انسان کی بات ہو رہی ہے، انسان جنس کی ہے نا. تو اس میں اس جنس کی بات ہو رہی ہے کہ انسان ہوتا ہی ناشکر ہے. جنرلی یہ کہا جا رہا ہے، لیکن آپ کو یہ نہ سوچے کہ شاید پیغمبر بھی نعوذ باللہ ناشکرے ہوں گے، کیونکہ وہ بھی انسان کے روپ میں آئے، اور صحابہ نعوذ باللہ ناشکرے ہوں گے. ایسا نہیں ہے. یہ ایک جنرل انسان کی جنس کی بات ہو رہی ہے، یعنی ہم لوگوں کی بات ہو رہی ہے. کیا یہ کلیئر ہوا؟ لما کلیئر ہوا؟ مدینہ جی سر. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ آج کی کلاس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟
किसी को कोई कंफ्यूजन है? अभी सर मस्सकुम बताएं फिर से, मस्सकुम का मतलब आता है? नहीं, मस एक्चुअली जो मस होता है ना, मस्सा मतलब उसने टच किया, मस्सा मतलब एक पहला सीगा मैं बता रहा हूँ, उसने टच किया। जब मस्सा कुम होगा जब उसने तुम्हें टच किया, तुम सबको टच किया। तो जी मुसीबत आती है तो जब मुसीबत छू जाए तुम्हें, है ना, जी। जब और तुम्हें छू जाए इयाहू तो अब छू, यहाँ पे क्या है? इया मतलब जो इया होता है ना, इया मतलब ओनली, इया मतलब ओनली, यानी एक्सेप्ट, जहां बाकी सबको एक्सक्लूड किया गया हो, एक्सेप्ट हु, उसके सिवा, एक्सेप्ट हिम। अब कहते हैं इय्याका नअबुदु, वी वर्शिप नन बट यू, वी वर्शिप। फिर इल्ला क्यों है वहाँ? इल्ला भी तो एक्सेप्ट होता है। इसमें ये ताकीद की बयान की गई, जब हम इंशाल्लाह इया पढ़ेंगे ना और इल्ला के अनवा पढ़ेंगे, जब मैं हसर पढ़ाऊंगा आप लोगों को, उस टाइम इंशाल्लाह ताला ये क्लियर हो जाएगा, ओके सर। इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। हाँ, हर्फ असली और हर्फ जायदा मैं सैयद साहब ये बताऊंगा इंशाल्लाह, मैं पढ़ समझाऊंगा। अभी लेस देन ए मिनट इज रिमेनिंग इन मीटिंग।